اللهم من قرأ الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مجلس دی مقبولیت واسطے صلوات. تمام گزشتگان اہل ایمان دی بخشش اور بلندی درجات واسطے صلوات پڑھو. تاجیل فرج ولی العصر روحی وارواحنا لہ الفدا امام زمانہ دی آمد اور سلامتی واسطے صلوات پڑھو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين. سید العرب والعجم المکی المدنی قیل فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اول العدد العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد وعلى أخيه ووزيره ومشيره وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين
والآخرین زینت المسجد والمنبر فاتح العہد والبدر والحنین وبیر العالم ابی الحسن والحسین علی ابن ابی طالب امیر المومنین وعلى السيدة الجليلة المخدومة مظلومة المحرومة أميرة سے ابیہا التي قالت سبت علی مصائب لو انہا سبت علی الایام سرنا علیہ بابا بہت دیر کھلوتی رہیاں تیرا ماحول ایک کے میرا دل ہو گیا ہے ایک نکا جیا پرسا دیواں اس مسافر شام لو جڑی کئی گھنٹے گلیاں چکڑ شریف لوگو ویلے نائے ٹائم کڑھیا نے کلے نے آئے دھیاں بھڑا وینال لے او دسن آئے او اسا حسین دی ماں دے پردہ دار آئے میں خطبے دا لمبا مسائب نہیں پڑھنا ایک جملہ سمجھ آگئی ہوئی بستر تیرو سے دعا مانگے چلاؤ دھی جڑی پیو دیاں عزتاں ڈٹھیاں ہوئے بابے تو بعد انجنا کھلوئے جویاں کھڑی ہے سہرا راویہ دائے کہلے سجے وے دیائی کہلے کھبے وے دیائی بتا دیائی بھلاؤ میرا نبی آدھا سلطان بابا مسجدی ہوئے ممبری ہوئے بابا میں بھی ہوا ممکن ہے کئی بندے سچیں دے پے ہوئے جو خطبے دے دوران آکھیا بہت دیر کھلوتی رہی انہیں نمو آکھیا جتنی بحث ہوئی ہے قرآن پڑھ دیا ہے دلیلہ دے دیا ہے گواہاں دا ٹائم آیا ہے ایمان لو سامنے کی تس حسنین ماں دی گواہی دیتی ہے سیدہ بڑا جی ویلا جدہ سر جھکا کیا دیا یا علی میری گواہی دے میں سچیا حسن ماں دی چادر نپیے آدھا اماں کتنی دیر کھلو وڑائی اماں میں تھاک پیا ایمان بی بی جی گواہی دیتی حسنین ماں دی گواہی دیتی ہے ہن آخری گواہی دا ٹائم آیا ہے
سیدہ بطول سر جھکائے رو پئیے ادھی یا علی میری گواہی دے میں سچیاں تے جدہ گواہیاں پوری ہوئیں نکے جائے پتر ماں دی چادر نہ پیئے ادھا اماں کتنی دیر کھلو رہی میں تھک پیا دعا پترانو رلا کے بابے دی مدار تے آئیے پیغمبر دی قبر دی تازہ مٹی تے ہاتھ رکھی بیٹھی آئیے کہنے اپنا سڑے ہویا دروازہ وے تھی آئیے بات پتران دی ہنجوں پجھیں دی آئیے بات پیاؤ دی قبر دی سران دی ہاتھ رکھ کیا دی آئی بابا میں بھولی نہیں ہے میں بھولان علی مستور نہیں ہے فتاک نہ دے وینا اننا کھنا مسئلہ تو بھول گئی ہے بابا بطول کجا بس بابا میں بھولن علی تو مزدور میں نو فتح نہ دے نا میری ماں دا سارا مال اسلام تے خرچ ہو گیا بابا ارمان رویدہ مسجدی بھری ہوئی آئی ہے سننا لے لوگ ہی ڈھیر آئے میں نو بھرے مجمع چاہتے آئے مسئلے تو بھول گئی ہے اما بعد فقال عز شانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ صلوات دعا ہے خالق مہربان بحق محمد و آل محمد علیہ السلام تو سے تمام احباب دی تشریف آوری بانی آندہ انتظام فرمائے میری حاضری اپنی بارگاہ قبول و منظور فرماوے رب کائنات تمام پریشان حال مومنین دی پریشانی رفع فرماوے تمام بیماران صحت عطا فرماوے جو اہل ایمان دوائی استعمال فرما رہے ہیں مالک انہاں دیا دوائیاں اثر شفا نصیب فرماوے میں بڑی مدت تو اس امام باڑے دے نال مربوطہ اس امام بارگاہ دے وچ مجلسہ سنن والے کراون والے خصوصاً عاشقین اور باقی جتنے اہل ایمان اس دنیا تو چلے گئے مالک انہاں دیا قبران و روشن و منور بنور الحسین فرماوے امام بارگاہ دے واسطے مال خرچ کرن والے اہل ایمان دے رزق والے برکات نصیب فرماوے بھائی اختر حسین جعفری دے نوجوان بیٹے دے مالک درجات بلند فرماوے رب کائنات اس بچے دی مانو اور بھائی جعفری صاحب نو بلند حوصلہ عطا فرماوے مالک الملک اسا سارے انو بیت اللہ الحرام جنت البقیع کربلا معلا نجف اشرف کاظمین سامرہ مشہد مقدس قوم دیاں زیارتاں نصیب فرماوے مسافران دے سفر بے خطر فرماوے بے اولادان صاحب اولاد فرماوے جنہ گھرانچ بچیاں عمر دراز والے فرزندان نرینہ نصیب فرماوے یہ پروگرام چہلمدہ جعفری صاحباندہ اور سارے اہل ایماندہ مالک قبول و منظور فرماوے بلند آواز نال امام سمانہ دی آمد و سلامتی واسطے سلوات ماشاءاللہ جو امام بارگاہ کافی کھلی ہو گئی تو سلوگاں دے پاکیزہ سرمائے دے نال ماحول پیارا ہو گیا من یاد ہے جدہ گلی چو گزر کے آندیا سے اور بڑا مشکل ہوندہ گزرنا ہوڑا الحمدللہ امام بارگاہ دے کھلا ہوون نال گلی دیر نال پور ہوندی ہے پور تو ہو جاندی ہے لیکن پھر بھی کافی کھلی جگہ ہو گئی اللہ پاک تو انہیں اور بہشت کھلے کھلے بلند مقام بنگلے عطا فرماوے ایک اونچی اونچی صلوات پڑھو محمد و آل محمد حضرت انسان خداوند متعال دی تخلیقات دے وچوں
بنسبت باقی مخلوقاں دے زیادہ مورد عنایت ہے۔ تمام مخلوقات دے وچوں خالق دی توجہات اپنے انسان تے عنایات اپنے اس انسان تے زیادہ ہیں۔ اگر قرآن کریم دی تلاوت فرماؤ تو انسان نو زیادہ ذکر کیتا گیا ہے قرآن وچ۔ انسان دے خلق ہون تو لے کے آسودہ لحد ہون تک تمام تر حالات انسان دے قرآن نے کھول کھول کے بیان فرمائے۔ انسان دی ابتدا بھی ذکر فرمائیے، انسان دا عروج بھی ذکر فرمایا، عروج دے اسباب بھی ذکر فرمائے، زوال بھی ذکر فرمایا، زوال دے اسباب بھی ذکر فرمائے۔ میں شاید اس تفصیل نہ جاواں، میں ایک نقطے تو آج اور کل اگر زندگی رہی تو سویرے 9 بجے پھر حاضر ہوں گا، صبح 9 بجے پھر حاضر ہوں گا۔ جڑے حضرات تشریف لیا سورال کے مکان دے لسائیں جعفری صاحب دی اجازت نال اعلان پہ کرنا کل صبح انشاءاللہ 9 بجے۔ دوستو صرف ایک نقطہ، اس انسان دے بدل دے حالات، انقلابات اور مختلف حالتاں دے وچ اس دل دے اور انسان دے بہت ساریاں گلاں دسیاں۔ فرمیندہ کہیں ویلے سنور جاندا ہے، کہیں ویلے بگڑ جاندا ہے۔ سمردہ ہے جی اگر دل وچ میرا خوف پیدا ہو اس تا سنور جاندا ہے، جداں میرا تے میری مخلوق دا خوف نکل ونجو اس تا بگڑ جاندا ہے۔ فرمائے ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ میں توڑے سلے کی علاقے دا ترجمہ چکراں، علماء کرام کو لو معذرت دنال آج کل دنیا بڑی وسیع ہو گئی ہے، پتہ ہی کوئی نہیں ہوندہ اے جڑیاں لائیو انہاں چلائی ہوئی ہیں انہاں دے ہوتے بڑے مسائل ہوندن، پتہ نہیں تُساں اتنے نہ بیٹھے سن دیو سو اتنا کوئی اور مخلوق پہ سن دیو سی۔ تے وڈی مزے دی گل اے ہے جو اسا گھر پچھے اپڑنے آئے ساڑی مجلس گھر پہنے ایک سلسلہ۔ اور ارشاد ہوا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ میں توڑی سرے کی ہے میں دل پہ کردہ ہے جیدہ ترجمہ چکراں ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی۔ جے راج پوے تا آکڑ وئی، راج پوے تا اکڑ جاتا ہے۔ جیتے احساس کرے جو میں کسی دی لوڑ نہیں، میں کہیں دی کی پرواہ، میں کی کراں۔ جے ماں پیو کو لبے مستغنی ہوئے تا انہاں دی اہمیت نہیں دیندہ، تے جے بیوی دی لوڑ محسوس نہ کرے تاکہ نہ اور میدانہ دیا سہرہ کریں دائے، تے جے اگر پیسے ڈھیر لاپ پوس تا بات غریب دوست بھول ویندیس، پر پرانا مکان وقت چنگا نہیں سلگدہ، وقت سرکش ہو ویندہ ہے، وقت اللہ سائن آلوی چنگے بھلے مقابلے کریں دائے، تے وقت اچھا دائے، اچھا بھلا وقت کی ہو ویسی لگے ویسا ہے تا جہنمی لگے ویسا۔ یہ ہے بگاڑ، وگڑے تا سرکش ہو جاندہ ہے، سمرے تا رام ہو ویندہ ہے۔ اس انسان دی ایک چیز دی طرف مالک نے اشارہ فرمایا، ارشادوں دا اس دے اردہ گرد اتنے زیادہ ماحول موجود ہیں اور اتنیاں نشانیاں موجود ہیں، لیکن کہیں ویلے میری نشانیاں دے نالو لگ ویندہ ہے تے بھائیں کے نہیں ویدھا، متوجہ نہیں ہوندہ، انہاں دے کولو سبق نہیں لیندہ۔ مالک مختلف طریقیاں دے نال اپنے بندے نو اپنی طرف بلائندہ ہے۔ نہ جندب ابن جنادہ ہے مسلمان ہویا تا نہ ابو ذر ہو گیا، بکریاں چرائندہ کھلا، لمبی کوہاڑی ہاتھے چاس، بھیڑاں دے ہوتے بگھاڑ حملہ کیتا ہے، ادو بھجایاس تو ادو وال آیا ہے، ادو ماریاس تو ادو وال آیا ہے، ادو بھجایاس تو اس وقت حملہ کیتا ہے، او دے نال بولے آئے، انہوں آکھیا شرم نہیں آندی، یا عدیم الحیا او بے حیا، میں تین ادو بھجایا تا ادو حملہ جے، ادو بھجایا ہم تا ادو حملہ جے، ادو روکے ہم تا ادو حملہ۔ اس آکھیا میں کیا بے حیا، میرا کم میں خوراک واسطے شکار کرنا، بے حیا ان کفار و مشرکین مکہ جنہاں نو اللہ محمد جیسا نبی دیتا ہے۔
او دا کلمہ وت فہم نہیں سکی وت روٹی گڈ بدیس وت روٹی پلے بن کے بھیڑاں کہیں دے ذمے لا کے وت ادائیں ٹور پہ آئے جدو دین لبدا جدو معرفت اور ایمان لبدا ادائیں ٹور پہ مدینے پہنچے پاک پیغمبر دی خدمت چاہیا رسول اکرم نو آن کے عرض کی تھی میں توڑے تھے ایمان لے آونا چاہنا میں ایک معجزہ ویکھ آیا میری ڈھیر ساری برادری ہے اتھے کلمہ پڑھے اس حضرت ابو ذر مسلمان ہو گئے پیغمبر نے اپنی نگاہ نبوت نال ڈٹھا اور ابو ذر دا عرفانی تعارف کرایا فرمایا ما اذلت الغبرا ولا احتملت اذلت الخضرا ولا احتمت الغبرا اصدق من ذی لہجت ابا ذر اگے میں تو انہوں دس چکا نا جو جھوٹ دا مقابلہ کرنا ہوئے تا اصلی سچے کونن وہ تو انہوں دس چکا کتے مبالہ دے ویچ تھے انہاں تو بعد درجہ بدرجہ اگر صدق دا وزن کرا تا ابو ذر نالوں ہور ود سچا حضرت ابو ذر اپنے گوشت فند مدینہ لے آئے اتھائیں اپنی بکریاں چرائیں دے آئے بعض اوقات وقت کے نام بندے انہوں اتبار بھی نہیں آندہ اتھائیں بکریاں چرائیں دے آئے وہ بعض اوقات لیٹ ہو وہیں دے آئے نماز تو پیغمبر اسلام پوچھیا کہ ابو ذر اے کس ویلے نماز تے لیٹ انہوں سے بھیڑاں بکریاں نو سنبھلیں دیاں انہوں دی حفاظت کریں دیاں تاکہ کوئی درندہ انہوں نے نقصان نہ پہنچائے لیٹ ہو وہی نہ تے اس وجہ تو تھوڑی جی دیر ہو جاندی ہے سائیں فرمایا کچھ ہمت کر کوئی اپنے نال معاون تلاش کر مولا امیر نو عرض کی تو اس مولا کدو نما ہے کوئی بندہ جڑا پچھو میری بھیڑاں دا خیال کرے تے میں آ کے تیتھے نماز پڑھ گیا کران سائیں فرمایا نکل دے لے اپنی بھیڑاں کی تھائیں چبہاویں تے انہیں جنگل والے پاس سے منہ کر کے آنکھیں جتنے درندے سن دے پیو تو انو علی پہ آدھا جو ابو ذر دے واپس آمنتا یہ بھیڑا تو ہاڑے حوالے بات یقین دیئے انہوں یقین آگیا ہے جو آکھن اللہ علی ہے توت کوئی ڈر نہیں کوئی سچے سی جو قداں کہیں بھیڑاں بکریاں درندیاں دے حوالے بھی کیتیاں عقل تا نہیں منے دا پر جتھے عقل رکا کھڑا ہوئے انہوں راہ لاون آلے دا نا علی ہے اجازت دے ہوتے تھا ایک نکی دی گل ہور سنے دو بندے ویندے پہ ایتھوں اگا بلیسا دو بندے ویندے پہن پرانے زمانے غلام تے آقا انہاں دا لباس وکرا وکرا ہوندا وردی جی میں بھئی افسر ہے وڈے رینک دا ہے چھوٹے رینک دا ہے اور رستے چو ندی وگدی پہ آئی پانی سونا او مولا جڑا آقا ہو سکے تھا نا نہ لما غلام آکے بڑی گل ہے انہاں کپڑے چلا ہائے لنگیاں دھوتیاں بن کے نان لگ پہ ناندی جاتے غلام دا سر پھر گیا او دے دماغ اچھ خلل آ گیا اسا کہ نیت جھنکاں دین دے تو کہیں پوچھنا ہے تو کیدو پتہ لگنا ہے آج دنال مک دے پہ ہیں وہ پہلے نکل کے اس آقا دا لباس چپایا تو تکڑا ہو گیا تو اپنے آپ خیال کی تو سے جو بندہ جیڑی وردی پال ہے وہ بڑھ وہندہ ہے تو جیڑا دعویٰ کرے وہ پورا ہو جاندہ ہے ان جتو لگے نا بعد تو آکھے اے غلام ہے تو میں مولا اے میرا غلام ہے تو میں مولا انہوں پریشانی ہوئی جو اجازت ایو کو جاتا ہے کہ بتا گا کہ منڈی لب اس غلامہ دی تو میں نے ویچی نہ کھلوتا ہوئے آدھا جو ود ہے اس کا انال مشورہ کیتا اس آکھے ہون کے کرا اس آکھے یار وردی تو واپائی کھلا ہے میں کیا آکھ سکتا
جی اگر ممکن ہووی تا کدائیں علی تلاش کر، یہ تیرا مسئلہ مولا علی حل کر سکتے۔ پیش ہو گئے، وہ پکا سکے جی میں مولا ہیں غلام ہیں۔ سائیں فرمایا دلیل، سکے ویکھو میں وردی پائی کروں۔ سائیں فرمایا چکمبر اے انہاں نو کوئی کھانا شانا کھوا، کوئی پانی پیوا، انہاں دی خدمت داری کر۔ کمبر پانی پیوایا۔ سائیں فرمایا نہ پر دیوار ہے نا یہ وچ 2 سوراخ کر دے۔ کمبر اے پرلی دیوار دے وچ 2 ہن اللہ کرے میں سمجھا نہیں، جو بندہ بھاویں جیڑا کو جی ہووے نہ من وچ آدھا وداوندا ہے میں کون ہاں، اتو تو بھاویں جیڑا بڑے وداوے نا وچی وچ یقین ہوندا س میں کون ہاں، میں کیا ہاں۔ 2 سوراخ ہو گئے۔ مولا فرمایا ہاں بھائی اٹھو، دوویں بندے انہاں سوراخاں دے وچ سر داخل کر۔ انج رکوع دی حالت وچ انہاں سوراخاں دے وچ سر داخل کر دی۔ انہاں کر دیتا، مولا بھی جھٹ بیٹھے رہے بھی ذرا سکون ہے عالم ہے جو انہاں دا کمپیوٹر بحال ہو جائے جتے کھلوتے نہیں۔ سائیں فرمایا کمبر، کمبر آکھیا جی آقا۔ سائیں فرمایا تلوار لیا۔ وہی سن دے کھلے بھائی آئی تلوار۔ سائیں فرمایا جڑا کم آکھا دیر نہ کریں، فوری طور دے ہوتے ایک لازاوی کسے نو فرصت نہیں دیونی، جو کوئی سر پچھا کٹے فوری طور تے تلوار میں نے آکھا نا تین چلا دیونی ہے۔ جی مولا اپڑ گئے ہیں جی آقا۔ سائیں فرمایا غلام دا سر قلم کر۔ غلام سر پچھا چھکیا۔ انہوں پتہ جو آپ میں غلامہ زمانہ حیران ہو گیا کہ یہ ہے جو عقل کو راہ لگاتا ہے، اس کا نام علی ہے۔ اس آپ منے بھئی میں غلام جاگ دے رہا جاگ دے رہا۔ حضرت ابو ذر آئے نماز دے ٹائم تو پہلے ابو ذر آواز دیتی، ابو ذر دی آواز مکی تے شیر نکل آیا۔ شیر نکلے اس وقت سر کی تھا۔ ابو ذر نو سمجھ آگئی پیدا ٹھیک ہے مولا دے حکم دی تعمیل ہو گئی۔ ابو ذر بھی یقین نال ٹور پہ پچھا موڑ کے نہیں ڈٹھا۔ ابو ذر جو پتہ نہیں شیر کھاندہ ہے یا حفاظت کردہ ہے۔ آج نماز تھے آ گئے، آج نماز تھے، دوسرے دن بھی ٹائم تے نماز تھے۔ رسول اکرم پوچھے ابو ذر آج کل بڑے ٹائم تے نماز تے آویں دیو؟ آکھے بچڑے جی میں نہ لی دے، شیر نو آرڈر دیتاس میں ادیا نہ پچھو شیر میریاں بھیڑاں دی حفاظت کریں دے کہ نہ کہ بھئی کمال ہو گئی بھلا شیر ہی بھیڑاں دی حفاظت کریں دے۔ حضرت ابو ذر بڑے اطمینان نال فرمایا گل ٹھیک ہے، انہاں کہ سچی ہے، وچو کنا کہ کوئی نہیں ہے جدہ کل نماز تے آسی نا نوان کے ویک لیسا بھئی شیر واقعاً بھیڑاں دی حفاظت کردہ یا نہیں۔ کچھ لوگ دھیرے دھیرے ابو ذر دیاں بھیڑاں دے نیڑے لک بیٹھے۔ حضرت ابو ذر نماز دے ٹائم تے ٹورے، شیر آ گیا، وہ اگیرے ہوئے ویکھن واسطے ادھے نماز جماعت کھڑی ہو گئی۔ پیغمبر نماز پڑھائی، وہ اگیرے ہوئے شیر انہاں نو اگو لایا۔ منٹ 5 گزرے، دروازے چو پیغمبر تھے ابو ذر نکلے تا جوان اگوں شیر پچھوں۔ دروازے تے پہنچا کے دسیا ہون یقین آیا انہیں کہ علی حکومت کرتا ہے، ہم رعایا بن کے رہتے ہیں۔ جاگ درہ سے پیغمبر فرمایا ابو ذر میرا بہو سچ ہے، میرا ابو ذر بہت سچ ہے۔ تو سب یقین کرے سو اگر میں تو آنوں ابو ذر دیاں 2-3 گلہ سنائیں یقین کرے سو۔ حضرت ابو ذر فرمائیں دیں جو میں اور جوانے تیرا سسٹم ٹھیک نہیں، میں تا گزارا کروئی سا میں انہا مجلسہ دا بانیاں جو بیا آوان آلا تیرے نال موکل ایسی یہ اتھو کو رولا ہے پترہ اتھو ٹھیک اب ایک نا وہ تھلے ہو جان دے ادھر بیٹھا جو پیغمبر اکیلے بیٹھے آئے، اللہ دا نبی اکیلے بیٹھے آئے۔ میں کہ ابو ذر غنیمت ہے، آج جتنی محفل پیغمبر نال کر سکتا ہے کر لائے۔ میں پیغمبر کو لائے، میں کہ یا رسول اللہ آؤ سے نہیں میں نو کہ ایو جیاں گلان دی وصیت کرو
جنہ نال میری زندگی دینی بن جائے. زندگی کیا ہو جائے؟ دینی بن جائے. فرمائندن اوصانی رسول اللہ بسبع، پیغمبر میں نو 7 چیزاں دی وصیت کی تھی. کتنے دی؟ یاد کر لے سے اے ویکھو نا، اے 6 اے 1 اے 5 تے 2 یاد رہا سی نا؟ ہاں 5 تے 2 7، 6 تے 1 7، 4 تے 3 7. گلاں کتنی ہیں؟ 7. اوصانی رسول اللہ بسبع، پیغمبر میں نے فرمایا ابو ذر یاد کر لائے جے اگر پاکیزہ زندگی گزارنی ہے تو 7 کمہ تے توجہ رکھیں. کیا؟ پہلی گل فرمائی ان لا انظرا الی ما ہوا، ان انظرا الی ما ہوا دونی. فرمایا جدائیں ویکھیں اپنے تو گھاٹ دیر ویکھیں اپنے تو اچھے والے پاسے. جدائیں ویکھیں اپنے تو کم تر دی طرف ویکھیں اپنے تو برتر دی طرف نہ ویکھیں، اپنے تو کم تر دی طرف ویکھیں اپنے تو برتر دی طرف نہ ویکھیں. اس واسطے جو جدہ اپنے تو برتر دی طرف وکھیوے تو انسان دی طبیعت دے وچ ایک کیفیت پیدا ہو جاندی ہے. حضرت سلیمان ابن داود دا تخت ہوا دے وچ اڑدا، نال جن پریاں پرندے ملائکہ ایک بہت ساری کابینہ ہوندی آئی. ایک دن حضرت دا تخت اڑدا ویندا تلے ایک جٹ حال کھلا وہیندا، تخت اتوں اڑیا ویندا. اس زمانے اڑ دی ہوئی شاہ ویکھنی تعجب دا سبب ہوندی ہے. ہون تو ماشاءاللہ ہوائی جہاز اڑ دین، ہون تو اڑن والیاں کاراں جعفری صاحب آ گئی ہیں. وہ اگلے دیہڑے میں کہتا ہے نیٹ تھوڑا جہا آن کیتا ہے جو کاراں پہ ویکھیندیاں جڑیاں اڑ کے 3 منزل تے اپنے آپ اپڑ ویندیاں وتا پہ لے آندیاں. ہون تو کوئی ایڈی بات کوئی نہیں. ہون تو اڑن اتنا عام ہویا ہے جو پتہ نہیں لگتا. بندہ ہون میرے کول بیٹھا جھٹ ہی پتہ نہیں اڑ کے کتھے اپڑ ونجے. ذہن دی اڑان، فکر دی اڑان بڑی لمبی ہو گئی ہے. حضرت دا تخت اڑدا ویندا تلے کسان کھلا، اس جو ہوتا نٹھا اسا کیا سبحان اللہ الذی ما اوتی ابن داود. سبحان اللہ، داود کے بیٹے کو اللہ نے کیا کچھ دے دیا ہے. اللہ اکبر. حضرت سلیمان دے کان تائیں ہوا آواز پہنچائی. حضرت سلیمان دے کان تائیں پہنچی. حضرت تخت نو آکھیا اتر جا، ہوا نو آکھیا اتر جا، تخت لے آئے. حضرت سلیمان تخت تو لتھے اس جٹ کو لو پہنچ گئے. ہن جٹ چڑھ لے ڈٹھا تھوڑا کیا خیال ہے؟ وہ تو گھبرا گیا بھئی حکمران بادشاہ. حضرت فرمائے تو کے پہ آدھا ہے؟ اسا کہ جی میرے کو پہ پوچھ دیو میں کے پہ آدھا. تھوڑا جا گھبرا گیا. حضرت فرمائے نہیں گھبرا نہیں، میں تیرے کو بات سننا چاہتا. اسا کہ میں کہ سبحان اللہ الذی ما اوتی ابن داود. کتنی پاک ہے وہ ذات کہ داود کو اس نے کیا، داود کے بیٹے کو اس نے کیا کچھ دے دیا ہے. حضرت داود فرمایا میری حکومت، میری مملکت، میری شاہی اور یہ سب کچھ اللہ دی اطاعت دے مطابق ہے. میں عادل ہوں، میں معصوم ہوں، میرے سارے کام اللہ دی رضا دے مطابق ہوندے ہیں. لیکن پھر بھی اے میری شاہی ختم ہو جائے گی. میری شاہی ایک پاسے، تیرا ایک سبحان اللہ دا ثواب ایک پاسے. شاہی مک جائے گی، تیرا سبحان اللہ دا ثواب نہیں مکے گا. جاگتے رہنا، جاگتے رہنا. میری شاہی مک جائے گی، تیرا سبحان اللہ دا ثواب نہیں مکے گا. گل چلدی چلدی مولا امیر تک پہنچی. سائیں کو کہیں پوچھا مولا کیا یہ بات درست ہے؟ سائیں فرمایا ہاں بالکل درست ہے. پوچھن او دے کولوں آئے، پوچھن او دے کولوں آئے جائے رکوع چ انگوٹھی دتی. سلیمان دی حکومت ایک پاسے، علی دی دتی ہوئی انگوٹھی ایک پاسے. مولا امیر دی
انہاں کہ مولا گل ٹھیک ہے؟ صحیح فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ انہاں کہ جی ایڈی وڈی ایک نبی دی حکومت اور اس بندے دا ایک سبحان اللہ۔ صحیح فرمایا نیکی شروع ہوندی ہے علم، معرفت، رغبت، محبت، خلوص، اور اگر کسی عمل چ ساریاں گلاں ہوویں جو جاندا ہوئے اللہ ہے، اس تو بعد معرفت ہو اس خدا دی، بات دل چ رغبت نال کام انجام دے وے، پھر محبت دے جذبے نال دے وے اور خلوص نال انجام دے وے، تو حال یقل عمل یتقبل، جو اللہ قبول کر لے وہ تھوڑا نہیں ہوتا۔ جڑے عمل نو اللہ قبول کر لے وہ عمل تھوڑا نہیں ہوتا۔ ہمیشہ اپنے تو تھلے آلے نو ویکھیں، اپنے تو اتا آلے نو نہ ویکھیں۔ سائیکل تے چڑھیا ودوں میں تو پیدل ٹر دے نو ویکھیں، موٹر سائیکل تے ہوئے تو سائیکل آلے نو ویکھیں، کار تے ہوئے تو موٹر سائیکل آلے نو ویکھیں۔ اگر تیری کوٹھی ہوئے تو وقت کچے کمرے آلے نو ویکھیں، جے کچے کمرے ہوئی تو جھونپڑے آلے نو ویکھیں، جے جھونپڑا ہوئی تو انہوں ویکھیں جڑا درخت تلے ڈیرا لائی بیٹھا۔ جے اجازت دیو تو میرا ساتھ بھی دیو تو تھوڑا جے انہیں دے اپنے کھبے پاسے بھی ایک دو گلہ نکی نکیاں کر لیں۔ ہاں ہمیشہ لباس مستورات دے وچ سلسلہ ہوندہ ہے جو او آلہ لباس نو پسند کر دیا نے۔ ہمیشہ لباس تے معاملے ایسی خاتون نو ویکھے جیڑی تیرے نالو گھٹ پیسے آلہ جوڑا پائی ودی ہوئے، زیادہ آلے نو نہ ویکھیں۔ اگر جناب نے 2500 روپے دا جوڑا پایا ہویا ہے تو 50,000 آلہ جڑی پائی کھلیے انہوں نہ ویکھیں، 1500 والی نو ویکھیں۔ وجہ اس واسطے جو میرے پیغمبر فرمایا وفی آخر زمان ہلاک الرجل علی ید اہلہ و اولادہ، آخری زمانے دے وچ بہت سارے بندے اپنی بیوی تے بچیاں دی وجہ تو ہلاک ہو ویسن۔ پوچھے گیا یا رسول اللہ وہ کیسے؟ فرمایا یکلفونہ ما لا یطیق، او دے کولو مطالبہ کرے سن اس چیز دا جیڑی دی او طاقت نہ رکھدا ہو سی۔ جے اگر اس مسکین دی تنخواہ 15,000 ہے تے بیگم آکھے میں سوٹ ہی لائے دے 18,000 دا، اور بھائی جعفری صاحب ناراض نہ ہوئے ہیں، میری ساری ماما بہنا بیٹھیاں نہیں۔ مشکل یہ ہوندی ہے جو کتھوں بندہ ملا سکتا ہے تے کتھوں ملا نہیں سکتا۔ جے 18,000 دے جوڑے دا مطالبہ ہو گیا تو اپنی دیواراں نو ویکسی یا گھر وسدا ہے، یعنی ماشے حویلی خالی مسکین بال رہا ہے یا کیا کرے۔ لہذا بھاویں وہ جیویں کرے سی کہیں نہ کہیں پاسے وہ حرام حلال فراڈ نہ، ایسا مطالبہ ہی نہ کرو۔ میرے پیغمبر فرمایا 5 قسم دیاں عورتاں قیامت والے دہاڑے میری بیٹی فاطمہ زہرا دی چادر دی چھاں تلے چل کے جنت جان گیا۔ میں ساریاں نہیں دس سکتا، میری تقریر اور پاسی۔ ہاں 5 قسم دیاں عورتاں میری بیٹی فاطمہ زہرا دی چادر دی چھاں تلے جنت چ ویسن۔ انہاں چو 2 دسے نا، ایک او جیڑی بد اخلاق شوہر دی بد اخلاقی تے صبر کر کے 4 دیواری چ بیٹھی رہندی ہے رس کے پیکے، پہ آکھن ماں پیو جے پکی ہو ونجے تو کہیں دی جرات ہے، آکھے میں نمی ویندی، میں اتھائی گزارا کرنا، میں اتھائی رہنا،
ایک وہ خاتون جڑی اپنے شوہر دی بد اخلاقی دیتے، انعام بھی چھوٹا جا نہیں ہے اختر حسین، مہربانوں کوئی عام اعلان نہیں ہے، عام انعام نہیں ہے. کیا فلانا جی فلانے دی گڈی تے چڑھ کے آیا، فلانے نال موٹر سائیکل تے چڑھ کے آیا ہے، فلانے دی گڈی دے اتے چڑھ کے آیا ہے. عام بات نہیں جتھے انبیاء دی صف فاطمہ زہرا دے وقار اور عزت نو ویکھ کے رشک پئی کر دی ہو سی کہ بطول دی کتنی عزت ہے، اتے اس مستور نو حسین دی اماں اپنی چادر دے تلے رلا کے جنت چلے جائے. جڑی شوہر دی بد اخلاقی تے صبر کر دی ہے، اور دو جڑی اپنے شوہر دے کم وسائل دے اتے صبر کر کے سادگی نال زندگی گزار چھوڑے دی ہے. ایک صلوات پڑھ دیں سیدزادہ تشریف لائیں. توجہ ہے؟ پہلے اعلان بھی ہو چکا ہے، قبلہ مولانا سید جان علی کاظمی صاحب حفظہم اللہ کے فرزند برومند ہیں، اور الحمدللہ خوشی ہوئی کہ بابا کے راستے کو زندہ کیے ہوئے. میرا بھی ایک قوم میں پڑھتا ہے، قوم کا سٹوڈنٹ. ایک صلوات پڑھو محمد و آل محمد. جاگ دے بیٹھے ہو، گھبرائے تو نہیں؟ بس مائیاں یہ دو دسڑیاں اور بھی ہیں، لیکن نہیں ہونا کا چلو جاؤں گا. فرمایا پہلا مجھے پیغمبر نے فصیحت فرمائی، کیا فرمایا کہ اپنے تو تھلے آلے نو ویکھیں، وَأَنْ لَا أَنْظُرَ إِلَىٰ مَنْ فَوْقِي، جیڑا تیرے کولو اچھا ہوئے ادھے نہ ویکھیں، اپنے نالو ود نو نہ ویکھیں. تیسرا فرمایا کیا، وَأَوْصَانِي بِحُبِّ الْمَسَاكِينِ وَالدُّنُوِّ مِنْهُمْ، فرمایا مسکینہ نال محبت کریں کہ انہاں دے نیڑے لگیں، انہاں دے نیڑے لگیں. مسکینہ نال محبت کریں کہ انہاں دے نیڑے لگیں. میرا ٹائم بھی بہت تھوڑا بچیا، مسائل بھی پڑھنا ہی. 3 وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَإِنْ كَانَ مُرًّا، میں حق آکھاں بھاویں کڑوائی کیوں نہ ہو. بہوں اوکھائی پیار علی مولا دا گل یاد رکھیں او مستا، اندی ادنا قیمت سولی ہے اے پیار نہیں اتنا سستا. حق بولنا پوندا ہے ہر جاتے تلوار ہووے یا تختہ، ہے سچا عشق تنا چھوڑی میسم تمار درستہ. وَأَنْ أَقُولَ الْحَقَّ، میں حق کہوں اگرچہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو. اور 5 وَأَنْ أَصِلَ الرَّحِمِ وَإِنْ أَدْبَرَا، صلہ رحمی کراں بھاویں جو پرلا کانڈ کر ونی. اسانے جی میں کوئی سانل کریں دا ایسا انہیں کریں ہیں نا. پیغمبر فرمائے نا اللہ جڑی صلہ رحمی دا حکم دیتا ہے، یہ اگر پرلا کانڈ کیتی ویندہ ہوئے تو پچھوں بھاج، وہ تروڑے تو جوڑ، وہ لڑے تو سائے، وہ اچھا بولے تو جھکا بول، وہ نہ آوے تو ملن وان، وہ تیرے گھر ہدیہ نہ بھجوائے تو بھجوا. حضرت اللہ زائن دے ناتے چڑھائی ہوئی دے گالی پلیٹ ہی نہ دین دے ہوئے اس سے، جیڑی خرائط اللہ دے ناتے کریں دے ہو. سچی دسے آئے ہو جام پورتے علاقے دے رانا لے ہو، یہ اللہ دے نا دی خیرت دی پلیٹ چڑھائیں تے پتریر نال ہوئے لڑے ہوئے کداں وہ دے گھر دے گھلے سے چاول وہ کوئی دین دے ہو. ایسا ہر سے رلائی ملائی بیٹھے ہیں. میں نے کہا کہ فلانے بندے جاننا ہے بخوڑا جاننا، جنے قرآن دا سپارہی نیت پڑھ دائے تھے داڑھی نیت منائی دائے. قرآن دا سپارہی نیت پڑھ دائے تے داڑھی بھی نیت منائی دائے. مجلسی کائی نہیں چکائیں دا تے کوڑ تو ہی نی ملائی دا.
بالکل نہ، ایک دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، ختم ہو گئی بات۔ اور کیا؟ وَأَنَا أَخَافَ وَأَلَّا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ دے راہج مینوں کسے دی تردید، ملامت، تنقید دا ڈر نہ ہوئے۔ دا سبق ڈھیر مینوں ہے، توانو نہیں، جڑا کہیں لے سچینا اے گل کیتی ہوئی تا ڈیری بند، اے گل کیتی ہوئی تا دعوتاں ختم، اے حق والی گل کیتی ہوئی تو مڑ بدے آکسن نہیں اقبال خان نو تو نہیں سڈنا یار، وہ بڑی سخت تقریر کرے نہ، فرمایا نہ پہ ڈری، نہ ڈری، نہ ڈری، سدھی گل کری۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَسْتَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ، ثابت قدمی، دین دے واسطے قربانی، ہمیں جیڑا اوکھا ہوئے کدی نہ بھولیا کر۔ کوئی ایڈے استقامت والے ہیں کربلا والے، جنگل وچ بھیڑاں چھوڑنیاں اوکھیاں ہوندیاں، زہرا دلال دامیاں لے دیارے روندی ہوئی بھائن نو آکھیا تو اللہ دے حوالے، میرے سجدے دا ٹائم ہو گیا۔ اللہ بھلا کرنے، اللہ بھلا کرنے، اللہ بھلا کرنے۔ تو سب میرے نال رل آئے ہو، میں بھی یک دم جملہ آکھ دیتا ہے، وقت دہرائیں دا پیا۔ اینجے ٹبے تے بھیڑا کھلیوں ہوئے، بھیرا نال مجبوری بن ونجی، میں آدھونا گڈی اپنی ہوئی، ٹینکی تیل دی بھری ہوئی ہوئے، ڈرائیور شریف ہوئے، کہیں شہرچ مجبوری بن ونجی، پتہ ہوئی شامی بھرے گھارچ ونج باسن، بیڈ ہوسن، چار دیواری ہوسی، جوان حفاظت والے ہوسن، پانی لب ویسی، کھانا لب ویسی، وقتی غیوران دے دل حل ویندن، جو سفرچ پردے دارانو کلا کیویں چھوڑا، اچھے ٹپے تے روندیاں کھلیاں ان زہرا دیاں دھیاں، تے پوچھ دی کھلی آئی حسین میں کہیں دے حوالے، فرمائیں زینب تو اللہ دے حوالے۔ بس بھائی ایک جملہ، ایک میری ماما بہنہ گواہی دے سن، اے تشریف فرمائیں نا مجلس آرام نال سن سن، جدہ مجلس مکے مائیاں بال سنبھلیں دیاں، جے اگر کہیں دا بچہ نہ لبے اٹھائیں مٹی تے بے راسی، آکسی پہلے میرا بال گولو، کوئی ایڈی استقامت آلیاں ہیں، خیمے انو آگ لگی، بال رول گئے، گھوڑے آندے سنبا تلے آگ شہید ہو گئے، وقتی رسیاں تے کڑیاں پاکے، بے پلانے اٹھا تے چڑھ کے آکھے اس تیری پوری اترے۔ بین شام پہ، بین شام پہ ویندی ہے۔ قبلہ صاحب سے بھی عرض کروں گا، اور انجمن والوں بھی رنج نہ ہو سے، اگر 5-7 منٹ میں زیادہ پڑھ ونجا اپنے وقت تو تاکید فرمائی بھائی ارشد اتنا سارا، چونکہ موعظہ کی تو صبح جیڑے بال بچ گئے ہیں نا، وہ ماما دے نال اٹھاں تے چڑھ بیٹھے، اٹھ بج دے آئے، تبل وج دے آئے، شامی ہس دے آئے، بال جھڑ دے آئے، ماما روندیاں آئیاں، شام آ گئی، شام آ گئی۔ بس بھائی جڑا میں مسائب پڑھنا ہے، میرا دل کر گیا ہے، میرا دل کر گیا ہے یہ مسائب سنا منتے، اور میرا انہیں دل کر گیا ہے اتنا ہی توڑے ممبر تے آ کے ہر بچہ اپنی ماں دے نال سوارا، حسین دی دھی پھپھی دے نال سوارا، تے میں بڑے دعوے نال پیا تھا، جملہ آدھا بھی ہولو جیا پیا، جتنی طاقت ہو بھی دل سنبھال میں، نہ سمجھا بھی پلے بننے، راتی غور نال میری ماما بہنا مردہ سمیت جائے میرا جملہ دہرایا، بستر تے رو لے سے چپ کر کے پھپھی دا چہرہ ویکھیا، جدہ ویکھیا نہ پھپھی سکونے چھے، اس سے لیا کیا پھپھی اماں اسا جو لگ آیا ہے، کہیں میرے پیو دی لاش دفنائی اس، پھپھی اماں سجدہ کربلا چو نکلے آئے، میرے پیو دی لاش دھوپتے پئی آئی، کہیں میرے بابے دی لاش دفن کی۔
بس بھائی شام آ گئی، شریف لوگ بیٹھے ہو، وڈے وڈے گھراں دیاں میری ماما بہنا تشریف فرماؤ سے گواہی دے سے کہ جیڈی وڈی غریب ماں ہوئے بچیاں دا کام ہوندا ہے کھیڈ دا سم ونجنا، جدہ ماں دی نگاہ پوے نا جو بچہ مٹی تے سم گیا ہے سارے کام بھول ویندی ہے، پہلے بچے نو چاہ کے بستر تے سمائندی ہے کہ ایڈی مجبور آئی رباب این دھی نو شام دے زندان دی مٹی تے ستا ہویا ویتی آئی تو چپ کر ویندی ہے۔ بستر مٹی میں زیادہ لمبا نہیں پڑھنا، قبلہ صاحب نے وقت دینا، تھوڑا جا وقت تھوڑا زیادہ لیسا۔ بستر مٹی، سرانہ اٹھان دا، ایک رات چرکا جیا پھپی کو لائیے، پھپی اماں تو جوانی جو تو بابے نو مل پوسیں کدا میں بابا ملن آسی؟ فرمایا ہاں بابا مل پوسیا، بس میں ادھا مسائب پڑھ لیا، تھوڑی توجہ ہوئی تو جتھے ویک سا گریا ہو گیا تھا ہی ممبر چھوڑ دے سا، تو جوانی میں بابا ملسی، بابا میں ملسی ہاں اچھا پھوپھی اماں جے بابا میں کدا ملن آیا نا ہر صاحب اولاد نو دعوت پہ دینا دھیاں ڈھیر پیاری ہوں گیاں، جے بابا میں کدی ملن آیا نا تو میں بابے دی انگل چن پیسا اکساں اجڑی دا بابا ناراض نہ ہو، تھوڑی دیر میرے نال آ، میں شام دی ایک گلی اچ بابے نو لے ویسا ایک گھر بھی کھیسا کہیں غریب تو غریب دیاں دھیاں ہی اٹھا دا سرانہ بڑھا کے نہیں سمجھیا، میں اکسا بابا تیری دھی دا اے بسترے بھلو 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 بس بھائی جنہاں نے وجہ سمجھ نہیں آئی پھوپھی تسلی دیتی، غازی دی زخمی گوش بھتیجی رخسار تلے ہاتھ رکھیا، ایٹاں دے سرانے تے آنکھ بند کی تھی، ایو کچھ آدھی ہوئی سم گئی بابا تیرا پہ ہوئی تا یتیمہ دے گھرانچ کھانا دیندہ، کدا میں نو یتیم سمجھ کے ملوج دی دا دل اداسے ادھرات تائیں پیو نال گلاں کریں دی رہی، ادھرات لے اکھ لگ گئی، اکھ لگی ہے ادھرات لے بابا خواب اچ ملے کہتا بابا خواب اچ ملے بچی دی اکھ کھلی ہے ادائی دوڑی ہے جی دے پھپی ستی پیاس پھپی دا موڑا ہلایا سا دیئے پھپی اماں جاگ میں لو بابا ملن آئی تے پھپی انج نہیں سن کے رو میں تے پھپی انج نہیں جی میں تو آدھی آئے ہیں پھپی اماں میں دٹھائے میرے بابے دی کمر نیوی ہوئی آئی ہے بازو سستائیں آدھا زخمی آئے نا زخمہ تو رت و دیوان دی آئی ہے لمبے لمبے ہاتھ کر کے آدھا ہے کوئی جیڑا میری بھیڑا دی چادر بچاوے ہے کوئی جیڑا میری دھی دے دور نہ لگا فرین فرین رومنہ لے نال پیار ہوندے بچی بے گئی جڑی بی بی جاگ دی گئی ہے تھوڑی جی سائی جڑی بی بی جاگ دی گئی ہے کٹھی ہوں دی گئی ہے بچی وین بیٹھی کریں دی ہے مستورہ رنین صدای گریا بلند ہوئی ہے یزید دے محل تائیں پہنچی ہے کوئی گریے جتنا سرا اپنے بستر تے جاگی ہے اپنے دروغے تو پچھیا سے روانہ لے کھوڑے لے اس آکھے ہوئے قیدی جنہ دے زندان دی چھت کا ہی نہیں ہے ادھے علاج ادھے حسین دی دھی پہ رون دیئے بابا خواب اچ ملیس علاج ہی ہوئے بس بھئی میری محنت نہیں ہونا گا مسائبے ادھا علاج ادھا ایو علاج پھر پوے تا سر بھید دا بابے نو مل سی آپ پہ چپ کر وئی سی صندوق دا دروازہ کھلے دروغے سر چاہ کے تشتت رکھی ہے اتے رومال پائے
دروازے تے آ کھڑے سجادے بابے دا سر رہی ون بھین نو دے متا چپ کریں دیوے تو سمجھی بیٹھا اسے سجاد سر لئی آیا تے بھین نو دیتا نہیں او جام پورا لے ودھے زندان تائیں ٹردہ آیا ہے جدا وسط زندان آیا ہے غریب انہیں بیٹھے جی میں نمازی تشہد باندھا ہے بابے دا سر سامنے رکھیا جگر سنبھالے رومال ہٹایا ہے پیو دے سکے لپا تے منہ رکھیا ہے آدھا بابا موقع نہیں ملیا اکبر دی مکہ جی اکبر دی مکانوی تیرے اسگر دے وڈر جی ناراض نہ ہو سو ناراض نہ ہو سو اب آپ بڑھ گیا اگلی منزل بابے دا سر چاہے پھوپھی اماں مدت تو بعد بابا بھی لڑائے ساریاں بیبیاں زیارت کی تھی بچی پوچھے پھوپھی اماں کیا ہے آدھی جو ہے بابا ملے پیو دا سر رہی اگلی گلتے بلوچ منت نہیں کرنی ویکھنا میرے پاس ہے اگے جی میں بیٹھی آئی پیرانو ترتیب دیتی سے نکی جائی جھولی ودھائی سے جھولی دے وچ پیو دا سر رکھیا سے پیو دے کھنڈی ہوئے وال جمع کیتے سے پیو دے سکے لبا دا بوسا لیا سے پہلا وین حسین دی دھی کیتا ہے آدھی بابا مان کا تاوری دیکھ اے تیریاں گردن دیا جی اے تیریاں گردن دیا رگا کہیں کٹیاں بھلو من آئیتا منی فی سبایا میں نے بچپن جی یتیم کہیں بڑھایا من لل یتیم حتی تکبر یتیمہ دے وڈیوں ورطا یونا دا کون ہو دائے سیدہ و غیر سیدہ و ماما بھینا معاف کرے آئے بیمیاں سیدہ دیاں رنج نہ ہوئے آئے بچی چپ ہوئی علی دی دھی لبزت ہتھ لائے آئے وین آئے سجاد آمدن خیر دیا ہوئی بھیڑ قضا کر دعا پیا کریں نا اللہ بے گناہ قیدیاں نو قید تو رہائی عطا فرماوے گلہ دو ذہن چلیات میں منبر چھوڑا کہیں دی فوتگی ہونے وفات تو پہلے پہلی شے لوڑوں دائے غسل واسطے پانی دوجی شے لوڑوں دائے کفن سجاد قیدی آپ نو پتہ ہی قیدیاں نو کئی شے لوڑ ہوئے کیوے لب دیئے اوکھا لدھائے پانی پتہ ہی منا دسیندہ پوچھے تائی نہ دسیندہ اوکھا ملے ہے پانی آ گیا نور دی کنات بڑی ہے علی دی دھی خود بھتیجی نو غسل دیونا شروع کیتا ہے غسل ہوندہ رہا ہے سجاد مٹی دے بیٹھا رہا ہے سیدہ غسل مکیا ہے کوئی قیامت دا منظرہ دو ہاتھ کنات جمع